أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی بزرگی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، وہ اکیلی ذات موجود تھی، اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، وہ اکیلی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، بے شمار درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین نظام، تبع تابعین، مفسرین، محدثین اور فقہاء اسلام پر، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، جزاہم اللہ خیرا۔ حضرات گرامی، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، اور ایک انسان کی روح ہے۔ اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو وہ انسان زندہ نہیں رہتا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی انہی دونوں ضرورتوں کا بندوبست کیا ہے۔ انسان کے جسم کے لیے کھانا پینا، رہائش اور دوسری ضروریات زندگی جو ہے وہ فراہم کی ہیں، اور اس کی
روح کی غذا اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، اپنی عبادت میں رکھی ہے۔ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں یا رمضان کی صورت میں کر کے آئے ہیں، ہمیں اپنے سامنے ایک سوال رکھنا چاہیے۔ یہ عبادات جو روزوں کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، راتوں کو قیام کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، یہ ہم اللہ اسے قبول فرمائے۔ کیا رمضان کے بعد ہماری حالت تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو کیا معلوم کہ اس کی عبادت، اس کی ریاضت اللہ اسے قبول بھی فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اس کی کیا نشانی ہے کہ انسان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شرف قبولیت بخش دے؟ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کو شرف قبولیت نہیں بخشی جاتی، وہ نماز دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، اوپر کی طرف راستہ نہیں ملتا، کہیں بھی راستہ ملتا، وہ نماز اس بندے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور نماز ہی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے بندے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تمہیں ضائع کیا۔ یہ عبادات، یہ ریاضت، یہ ہماری قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ ہم اپنے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں اور پھر اس سوال کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ امام شافعی سے یہی پوچھا گیا، کیا نشانی ہے کہ انسان کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالیں گے، تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اپنے مد نظر رکھیے۔ فرمایا عبادت سے پہلے اور عبادت کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ اگر اس کے کردار میں، اس کے افعال میں، اس کے اقوال میں، اس کے معاملات زندگی کے اندر چینجنگ آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، جو رمضان سے پہلے اس کے اندر جو گناہ تھے، جو مسائل تھے، جو پرابلم تھی، وہ ساری کی ساری اللہ سے توبہ تائب ہو کے معاف کر چکا ہے، اور اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کا بن جاتا ہے۔ انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے معاملات زندگی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے۔ اب ہمارے معاملات زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دوسری عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو نفس ہے
وہ نفس ہمارے قابو سے باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چھوٹا بڑے سے محبت کرنے کا اظہار کرے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس قدر عظیم افضل الرسل اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، یہ اس بات کو سنا تو فرمایا واللہ بی ابی امی یا رسول اللہ انا احبک واللہ، میرے ماں باپ اللہ کے رسول آپ پہ قربان ہو جائیں، باخدا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، فرمایا یا معاذ اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جنہیں نماز کے بعد ان کو ادا کرنا ہے، دبر کل صلاۃ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ کون سے کلمات تھے جو آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے پڑھتے ہیں؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، میرے مولا، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، میں تم سے مدد کا درخواست کرتا ہوں، مدد کا سوالی ہوں، میری مدد فرما میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد فرما میں تیرا شکر کر سکوں، میری مدد فرما میں اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور واش روم میں جب انسان جاتا ہے وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا، جو باہر آتا ہے اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے غفرانک، اے اللہ اس دوران میرا تمہارے ساتھ وہ تعلق ذکر کا ٹوٹا رہا، اے اللہ میں تم سے معافی کا درخواست کرتا ہوں، میں بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ ذکر کرنا انسان پر بہت ضروری ہے۔ اگر رات کے کسی حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور یاد رکھیے یہ ذکر کی توفیق ہر انسان کو نہیں ملتی۔ انسان غافل ہو جاتا ہے، کچھ دیر ذکر کرتا ہے، پھر یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق رہے۔ یہ 5 وقت کی نماز جو فرض کی ہے، یہ 50 نمازیں تھیں۔ ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے اور 5 نمازیں معاف کروائیں۔
9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں معاف کروائیں۔ پھر فرمایا اب مجھے حیا آتا ہے کہ میں جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھ سے 5 نمازیں ہی چھین نہ لے۔ فرمایا یہ 50 نمازیں ہیں، اور جو انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے تو نماز قائم کرو، میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے، میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے تو نماز کو قائم کیجئے۔ میرے بھائیو، ذکر صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، اپنے معاملات کے ساتھ ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پیچھے رہتی ہے، انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ اقرار کرنا، کلمہ طیبہ کو پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس پہ عمل کرنا۔ جو انسان زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ جو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ ایسا شخص جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، روزی نہیں رکھتا، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس کو ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا یہ عمل کفر والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی یاد صرف نام کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پھیر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تجارت میں بیٹھے ہیں وہاں پر تسبیح ہاتھ میں ہے، منہ پہ ذکر ہے، لیکن تول رہے ہیں تو کم تول رہے ہیں۔ ایسا ذکر اللہ کو چاہیے نہیں۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، لیکن دکان پر دھوکہ دہی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ذکر اللہ کو منظور نہیں۔ ذکر کون سا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو من و عن مان لینا، تسلیم کر لینا۔ جس طرح کا حکم ہے، جو چیزیں کام کرنے کے ہیں، جو اوامر ہیں ان کو بجا لانا، جن سے منع کیا اس کو رک جانا، ان سے رک جانا، یہ ہے ذکر۔ نماز کیسے ہونی چاہیے؟ وہ نماز کیسی ہونی چاہیے آگے اس کا ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے پیدا کیجیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، میں آپ کو اللہ کا بندے سے کیا تعلق ہے، اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس ایک حدیث کی روشنی میں جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے، میں اچھا کرتا ہوں۔ مجھ سے نا امیدی کا اظہار کرتا ہوں، اسے کچھ نہیں ملتا۔ فرمائے ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، بندہ مومن مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں یاد کرتا ہے۔ میرا مالک کہتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں اس بندے کو بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ کس قدر وہ سعادت مند بندہ ہے جس کو میرا رب یاد کر رہا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ،
بندہ مومن مجلس بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، محفل ہے، اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے، اس کے خلاف ورزی جو کرتا ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے، علم بلند کرتا ہے۔ فرمایا ذکرتہ منہم ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اس بندے کا جس نے ایک مجلس میں مجھے یاد کیا، میرے حکم کی پاسداری کی، میری منہیات سے اس نے منع کیا، فرمایا میں بھی اس شخص کو اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہے۔ فرشتوں کی مجلس، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور دوسری ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بلشت۔ بندہ اپنے رب کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ نیک صالح اعمال کے ذریعے، بندگی کے ذریعے۔ فرمایا میرا بندہ ایک بلشت قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بندہ ایک بلشت قریب ہوتا ہے، میرا رب ایک بازو قریب ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، میرا بندہ ایک بازو قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں تقربت الیہ باعا، وہ ایک بازو ہوتا ہے، میرا رب دو بازو ہو جاتا ہے۔ وَإِن يَمْشِي إِلَيَّ، اگر میرے ساتھ میرے راستے پر چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں بھاگ کے آتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے رب کی محبت بندے سے دیکھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، میرا رب اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے، میرا رب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو میرا رب جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا جبرائیل انا احب فلانا فاحبوہ، میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین، یہ پیغام جتنے بھی فرشتے آسمان پر ہوئے یہ پیغام آگے منتقل کرتے ہیں کہ میرا رب اور میں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی تمام کے تمام فرشتوں اس سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ثم یجعل له القبول فی الارض، زمین میں ایسا شخص معزز ہوتا ہے جس کو رب چاہتا ہے، جس کو جبریل چاہتا ہے، جس کو دوسرے فرشتے چاہتے ہیں۔ خوش قسمت ہے انسان جس کا انتخاب میرا رب کا۔ یہ ہے ذکر کا فائدہ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو، معاملات ہر وقت آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا، اپنے رب سے جڑا رہے۔ یہ تعلق جتنا مضبوط کرو گے وہ تعلق اتنا زیادہ اس کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو۔ یہ ہے عینی علی ذکری کا۔ اور دوسری فرمایا وہ شکری کا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَن تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اپنے نفس کی طرف دیکھیے، ایک ایک اعضاء کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ جاؤ جا کر سوال کرو، پوچھو جو بیمار ہے، شکر کیجئے، شکر کیجئے اللہ کی نعمتوں پر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، باعمل تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جا رہے تھے۔ اپنے رب سے ایک تعلق تھا، ایک لگاؤ تھا، شکوے کر رہے تھے اپنے رب سے۔ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جس کا اپنے رب پر ایک قسم کی تعلق ہو وہ کہہ سکتا ہے میرے رب میری کیفیت کیسی ہے، میرے پاؤں میں تو جوتے نہیں ہیں اللہ، اور آج کے لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے۔ یہی دل کے اندر خیال آ رہا تھا، آگے گئے دیکھا ایک شخص بیٹھا جس کے پاؤں ہی نہیں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فوراً توبہ اپنے رب سے توبہ کی اور فرمایا اللہ میں تو شکوے کر رہا تھا کہ پاؤں میرے اندر جوتی نہیں ہے، میرے رب اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، مجھے اپنی نعمت کا اظہار ہوا، تو شکر کیجیے جو اللہ نے آپ کو دے۔ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ، میرے بندو اگر میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں میں کثرت پیدا کر دوں گا، کثرت سے وہ نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وحسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما، میری عبادت کے اندر حسن پیدا فرما، میری عبادت کے اندر حسن۔ میرے بھائیوں عبادت کے اندر حسن کیسے ہوتا ہے؟ عبادت کے اندر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسے کرو، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ آپ کو اپنا رب سامنے نظر آئے، وہ نقشہ پیدا ہو جائے، وہ خشوع خضوع پیدا ہو جائے، وہ الہیت پیدا ہو جائے، وہ ایمان کی ترقی پیدا ہو جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کو سامنے دیکھ لو۔ فرمایا اگر اتنا ایمان نہیں ہے، وہ ملکہ پیدا نہیں ہو رہا، فإنہ یراک، تیرا رب تجھے دیکھا۔ نماز کے اندر حسن پیدا کریں، اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کریں، عبادت کو فوقیت دیجیے، کاروبار پر اللہ اکبر کی صدا آ جائے تو سارے کام چھوڑ دو، میرا مالک مجھے کہہ رہا ہے، میرا رب میرا خالق مجھے بلا رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے سارے مناسب، دنیا کے ساری نعمتیں ایک طرف، میرے رب کا بلاوا ایک طرف ہے، اللہ اکبر کا بلاوا آ جائے، سارے کام چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں یہ ہوگی عبادت کے اندر حسن، اور عبادت کے اندر حسن تین چیزوں سے مزید پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہے اخلاص، عبادت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، صدقہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے، سارے ایمان سارے اعمال اللہ کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اخلاص ہو۔ دوسری نمبر پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہو، جو کام کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ تیسری بات توحید پر ہو، شرک پہ نہ ہو، بدعت نہ ہو۔ جب یہ تین کام ہوں گے آپ کو اپنی عبادت میں حسن بھی نظر آئے گا، آپ کو اپنی عبادت کے اندر مزہ بھی آئے گا۔ جب یہ تین کام ہو جائیں گے، ذکر، شکر، عبادت کے اندر حسن، میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا، وہ غلطی اگر کرے گا فوراً اپنے رب کے حضور معافی کا طالب ہوگا۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تو غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ بہت مختصر جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جوانی آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو، دولت کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا
تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین جہاں ہمارا تعلق اپنے رب سے ہے، آخری بات یہ بھی کرتا چلوں کہ ہمیں اپنے بندوں کا حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایک انسان حقوق اللہ میں تو سب سے آگے ہے، لیکن بندوں کا حقوق کا خیال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا، میرے صحابہ بتاؤ میری امت میں قیامت کے دن سب سے فقیر محتاج شخص کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میری امت کا سب سے مفلس اور غریب اور نادار شخص وہ ہے من اتا بصلاۃ وصیام وصدقۃ، بہت سے ایمان اس کا بڑا ہوگا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، تہجد، قیام اللیل، غرضے کہ اللہ کے حقوق اس نے اچھے طریقے سے جو ہے ادا کیے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں ضرب ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا وشتم ھذا وقتل ھذا، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کسی کو گالی گلوچ دی، یہ لوگ کل دعوے دار ہو جائیں گے، یہ لوگ دعویٰ کریں گے ایسے حاجی پر، ایسے نمازی پر، اللہ اس نے میرا مال لیا، اے اللہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں اس پہ تقسیم کر دو، نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، لیکن میرے بھائیوں ابھی بہت سے دعوے دار ہوں گے، وہ یہی دعویٰ کریں گے اس حاجی اور نمازی سے۔ نیکیاں ختم، رب حکم دے گا ان کے گناہ ان پہ ڈال دے، اس بندے پہ ڈال دے، والعیاذ باللہ۔ بہت سی نیکی لے کے آیا تھا لیکن جا رہا ہے آخری وقت میں سارے گناہ ان پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا سب سے مفلس و نادار شخص یہ ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ سے وابستی رکھنی ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کے احکام کو بجا لانا ہے، اسی طرح ہمیں بندوں کے حقوق بھی پوری اچھی طریقے سے زندگی میں اس کے اچھے حقوق کو پورا کریں، یہ نہ ہو کل قیامت کو ہمارے ساری کی ساری یہ نیکی وہ لوگ لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔